نماز کے دوران بآواز ڈکار لینا یا جمائی لینا کیا درست ہے؟ ہرگز نہیں. اگر غیر ارادی طور پر اگر جموائی آ جائے تو لا باس. التثاؤب من الشیطان، شیطان کی طرف سے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. یعنی جب جموائی آئے تو آدمی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے جیسے ایسے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے، اور جب جموائی آتی ہے تو شیطان ہنستا ہے. لہذا غیر ارادی طور پہ آ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجیے. اور ڈکار لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے، چاہے وہ آپ یہاں کی ڈش کوئی بھی ڈش ہو، چاہے وہ بریانی کی شکل میں ہو یا چاہے مندی کی شکل میں جس نے بہت سے لوگوں کو مات کر دیا ہے، تو اس مندی کے نشے کو چھوڑیے گا یا بریانی کے نشے کو چھوڑیے گا تو انشاءاللہ ڈکار نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، بالکل اتھینٹک حدیث ہے، صحیح ترغیب کی، ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطن. کوئی بھی برتن جو انسان بھرتا ہے تو سب سے بدترین برتن جس کو پورا بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. فإن كان لابد فثلث لأكله وثلث لشربه وثلث لنفسه. ضروری ہوتے ایک حصہ کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ پینے کے لیے چھوڑ دو اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے. بہت سارے ہمارے میزبان کرام جو ہے محبت کے جوش میں جب علماء کو دعوت دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پورا کھانا انہی پر انڈیل دیں. میرے پیارے بھائیوں، آپ کو زیادہ خلوص ہے. یہ غربا مساکین بھرے پڑے ہیں، یہ اتنے سارے کتے بھوک سے تڑپتے ہیں آپ کے دائیں بائیں جانب، اور ایسے ظالم لوگ ہیں جو کبھی ایک ہڈی تک نہیں ڈالتے، کچھ بھی نہیں ڈالتے. ان کا حق نہیں ہے. قیامت کے دن یہ سوال نہیں کریں گے. یہ بلیاں مر رہی ہیں، کتے مر رہے ہیں، ان کو یاد نہیں. اور جس کا پیٹ بھرا ہوا اس کو زبردستی کھلا کے ڈکار لا رہے ہو. تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سنت کو زندہ کیجیے. اور سنت یہ ہے ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ڈکار بھی بند ہو جائے گا. اور سن لیجئے کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ یظہر فیہم السمن، موٹاپا بڑھ جائے گا. موٹاپا بڑھنے کی وجہ یہ ڈکار لینا. اتنا کھاؤ کہ اوپر سے بھی گرنے لگے اور نیچے سے بھی گرنے لگے. اس لیے حیدرآباد کے بارے میں پورے ہندوستان میں میڈیکل رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ شوگر اور بی پی کی شکایت اور ہارٹ کی شکایت یہاں پہ ہو رہی ہے. اس لیے کہ مندی نے لوگوں کو مات کر دیا اور حیدرآباد کی بریانی نے لوگوں کو بیمار کر دیا. ہمدرد کی رپورٹ ہے دلی کی آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کہ 40% بیماریاں جو پیٹ کی جو ہو رہی ہے یہ بریانی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور مندی آ کر کے تو 60 اور 75 تک ہو گیا ہوگا. اور اس کے بعد پلس رات بھر جگتے ہو، جیفتم باللیل وحمار بالنہار، رات بھر جگنا اور رات کے آخری حصے میں سونا. اس کی مثال یہ رات کے مردار اور دن کے گدھے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ جو ڈکار لیتے ہیں اور راتوں میں جگتے ہیں، اللہ کی آیت ان کے اوپر صادق آتی ہے. کاش کہ ہماری آواز ان تک پہنچ جاتی. اللہ تعالیٰ میری آواز کو ان تک پہنچا دے اپنے فضل سے کہ یہ لوگ جو رات بھر جگتے ہیں اور مندی کے نشے میں یہ جگتے ہیں، ان کی مثال اس آیت کی کریمہ کی روشنی میں کتے کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اس کے بعد وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. جس کو اللہ نے اپنی توحید کی نشانیاں دی اور اس کو بھلا دیا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، رات بھر جگا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تھے اس قرآن کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے اس کو اوپر کر دیتے، لیکن دنیا کی طرف مائل ہو گیا. اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اس کی مثال کتے کی ہے. کیا یہ راتوں میں جگنے والے اور مندی کے اوپر بھیڑ لگانے والے، کیا یہ خواہشات کے غلام ہیں یا اللہ کے غلام ہیں؟ اور جو شاید خواہشات کا غلام ہو، فجر کی نماز چھوڑ رہا ہو، لمبی ڈکاریں لے رہا ہو، اللہ نے فرمایا اس کی مثال کس کی ہے؟ کتے کی ہے. اور عربی کا بلکہ اصول التفسیر کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. آیت اگرچہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جن مسلمانوں کا عمل ان یہودیوں کے برابر ہوگا ان کا بھی شمار انہی یہودیوں میں ہوگا. اس طرح کی 10 علامتیں اور روایتیں موجود ہیں جو دلیل میں پیش کی جا سکتی ہیں کہ آیتیں نازل ہوئی یہودیوں کے بارے میں، لیکن اس سے صحابہ نے استدلال کیا ہے ان لوگوں پر جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کا شمار بھی ان میں ہوگا. لہذا ڈکار کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ کم کھائیے اور مندی کم کھانے کی کوشش کیجیے. بریانی چھوڑو آندولن مچائیے، مسجد بھرو آندولن، تعویذ توڑو آندولن، تعویذ چھوڑو آندولن، مسجد بھرو آندولن، بریانی چھوڑو آندولن، مندی چھوڑو آندولن. انشاءاللہ یہ ضرور اگر آپ نے اپنایا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی اور یہ سارے نوجوان مسجد کے نمازی اور میدان کے غازی ہو جائیں گے. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں میں جو دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. اللہ میری آواز کو
ان مندی خوروں تک پہنچا دے رب العالمین.